بس کلمہ طیبہ ایمان کے لیے اصل اور اس کی جڑ ہے، اس کے بغیر ایمان معتبر نہیں۔ اس کے بعد دیکھیں اس حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَعْدَاءِ عَنِ الطَّرِيقِ۔ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جوامع الکلمی ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے چھوٹے جملوں میں تھوڑے سے الفاظ میں بہت ہی بڑا مضمون بیان فرما دیتے ہیں۔ اب یہ امت کے دانشوران کے لیے ایک بہت بڑا میدان ہے کہ وہ ان تھوڑے سے حروف کے اندر غوطہ زن ہو کر کئی اس کے اندر کے پنہائیوں میں جو چھپے ہوئے موتی ہیں اس کو تلاش کر کے نکالیں۔ دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اماطۃ الاعداء عن الطریق، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیں اور گنتے چلے جائیں کہ راستے میں تکلیف دہ چیز کون سی ہے۔ پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر راستے میں کوئی گڑھا ہو تو اس کو بند کر دیا جائے، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی کانٹے پڑے ہوئے ہوں تو اس کو ہٹا دیا جائے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو راہگیروں کو تکلیف ہو رہی ہو اس کو ہٹا دیا جائے، آنے جانے والے افراد۔ غرض کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایک چیز بیان نہیں فرمائی بلکہ اصول بیان فرما دیا کہ دیکھو ہر وہ چیز جو جانے آنے والوں کو، راستہ چلنے والوں کو تکلیف دیتی ہو تو تمہارا کام ہے کہ وہ چیز راستے سے ہٹا دیں۔ تو اب اس کے تحت بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو راستے میں ہوں گی جو تکلیف دے رہی ہوں گی، جن کو ہٹانا ہوگا، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو راستے میں نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، جس کو راستے میں لانا ہوگا۔ تو جو کسی چیز کا راستے میں نہ ہونا اگر وہ تکلیف دے رہا ہے تو گویا اس کو لانا بھی اس حدیث شریف کے تحت آتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسا کہ راستوں میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی ضرورت پڑتی ہے، مثلاً راستے میں چلنے کے لیے لائٹ کی ضرورت ہے رات کے وقت۔ اگر آپ کے گلی میں لائٹ نہ ہو، کھمبا نہ ہو، اور راستے میں رات میں لوگوں کو چلنے کے لیے تکلیف ہو رہی ہو تو گویا وہ راستے کی تکلیف دہ چیز ہے کہ جو نہیں آئی ہیں اب تک راستے میں، کہ جس کی وجہ سے راستے کی تکلیفیں دور ہو جائیں۔ لہٰذا اب ہمارا کام یہ ہے کہ راستے میں روشنی کا انتظام کریں تاکہ راہگیروں کے لیے سہولت کا باعث بنے۔ اسی طرح راستے میں کئی ایسے ہوتے ہیں، گرما میں لمبے لمبے راستے ہوتے ہیں کہ کوئی کسی ہوٹل وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا، تو اب وہاں پر پانی وغیرہ کا انتظام کرنا یہ بھی راستے کی سہولیات میں سے ہے۔ جیسا کہ ہم پرانے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ آب خور خانے کے نام سے بنائے جاتے تھے، کہ ایک گھر بنا دیا جاتا تھا، چھوٹا سا کمرہ بنا دیا جاتا تھا، وہاں پر گھڑے رکھ دیے جاتے تھے اور آب خور خانہ لکھ دیا جاتا تھا، اور وہاں پر اس کے ساتھ کسی کے ایصال ثواب وغیرہ کے لیے ہو تو وہ بھی لکھ دیا جاتا تھا۔ اب راہگیر جو ہوتے ہیں وہ آنے جانے والے راستے میں لوگ وہ کھڑے ہوتے، وہاں پر بیٹھنے کا بھی انتظام ہوتا، بیٹھ کر پانی پی لیتے۔ تو یہ ساری چیزیں بھی راستے میں سہولت مہیا کرنے کی چیزیں بھی اس حدیث شریف میں آ جاتی ہیں کہ جس طرح راستے سے کانٹوں کو دور کرنا ثواب ہے، اسی طرح راستے میں سہولت بخش چیزوں کا جس سے لوگوں کو سہولت ہو وہ لا کر رکھنا بھی ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو غرض کہ پیار